السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کچھ لانے والی ہے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ لمبی ہونے والی ہے، بڑی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہم ارطغرل غازی کے جتنے بھی کریکٹر ہیں یا ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی انہوں نے کام کیا تھا ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارطغرل غازی کے ساتھ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑی تھی، اور ان کا اہم کام کیا تھا، اور وہ لوگ کون کون سے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم مکمل ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ فردن تھوڑی بہت ڈسکس جو ہے وہ دیکھیں گے، اور تھوڑی بہت جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ ملے گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں کون سی سیریز کو جو ہے وہ شروع کریں۔ چلیں دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بامسی بیرک کے بارے میں۔ آپ کو میں ساتھ نام بھی بتاتا جاؤں گا، اور ان کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے کیا تھے، اور انہوں نے کیا کام سر انجام دیا، وہ بھی میں یہاں پر آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بامسی بیرک کے بارے میں۔ بامسی بیرک ترک تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے۔ اس کی کہانی ترک کتاب دیدہ ترک میں یوں بیان کی گئی ہے۔ اس کی زندگی کو قرون وسطی کے عثمانی تاریخ کے زمانے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک اوغوز سردار کا بیٹا تھا۔ تاریخ کے مطابق بامسی بیرک ارطغرل غازی کے ساتھی تھے، جنہوں نے مختلف جنگی فتوحات میں حصہ لیا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بہت بہادر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل انسان بھی تھے، اور جنگوں کے دوران بامسی بیرک کی بہادری اور شجاعت کے قصے بہت مشہور تھے۔ یہ غازی الفام نامی ایک تنظیم کے کارکن بھی تھے۔ بامسی بیرک کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ بامسی بیرک 2 تلواروں سے لڑنے کے لیے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ عام زندگی میں بامسی بیرک کو بہت نرم دل اور خوش اخلاق بیان کیا جاتا ہے، اور بہت ہی مضحکہ خیز آدمی بھی تھا۔ بامسی بیرک اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی محبت کی افسانوی زندگی تھی، کیونکہ اس کا دل 2 محبتوں میں تقسیم تھا۔ بامسی بیرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے قبیلے پر بازنیتی حملے میں اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس بہادر انسان نے اپنی زندگی کے 16 سال بازنیتی سلطنت کی ایک جیل میں گزارے۔ یہاں ایک بازنیتی شہزادی کو اس سے پیار ہو گیا تھا، اور اس شہزادی نے بامسی بیرک کو جیل سے فرار ہونے میں اس کی مدد بھی کی تھی، اور اس کو فرار بھی کروا دیا تھا۔ بامسی بیرک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم اور مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اوغوز ترکوں کی سب سے مشہور مہاکاوی کتاب ڈیڈے کور کوت میں بامسی بیرک کی سوانح عمری لکھی گئی ہے۔ اس میں آزادی کے لیے ایک ایسے وقت کی جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے جب اوغوز ترک یاٹ میں رہنے والے ایک گلہ بان کے لوگ تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بار تمام اوغوز کے شہزادے ایک جگہ پر جمع تھے۔ ان سب کے بیٹے تھے جو خدمت کر سکتے تھے، اپنی حیثیت مضبوط بنا سکتے تھے۔ سب دعا کر رہے تھے کہ تمام شہزادے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بے بیور جو کہ بامسی کے والد تھے، ان کو اللہ بیٹے سے نوازے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بیبور نے اپنے بیٹے کو کچھ تحائف لانے کے لیے اپنے تاجروں کو بھیجا۔ وقت گزر گیا اور وہ استنبول آ گئے۔ بیبور نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ بیبور کے بیٹے کا کوئی نام نہیں تھا، کیونکہ اوغوز ترک کا جب سر کاٹ دیا گیا تو اسے بھی یہی نام دیا گیا تھا۔ لہٰذا بیبور کے بیٹے نے اپنے آپ سے تعارف کروانے کے بجائے اپنے والد سے یہ تحائف وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوداگر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان اپنے والد کے خیمے میں واپس چلا گیا اور کافروں کے حملے میں کچھ نہیں بتایا۔ تاجروں کی آمد پر انہوں نے بیبور کے پاس بیٹھے ہوئے اسے دیکھ کر نوجوانوں کے ہاتھوں بوسہ دیا۔ بیبور نے چیختی اس سے پہلے کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو چوم لے، یہاں تک کہ اس کے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سوداگروں کو جب معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بیبور کا بیٹا ہے، انہوں نے یہ ساری کہانی بیبور کو بھی بتائی، اور اسے پتہ چل گیا کہ اس نے لہو چھڑک کر دشمنی کی جانیں کاٹ دی ہیں۔ اور پھر اسی نوجوان کو اوغوز شہزادوں کے ایک اجتماع میں بامسی بیرک کا نام دیا گیا، اور یہ کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہو کر اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ بامسی بیرک کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ
کی کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں بیمسی بارے کے بارے میں بہت ہی کم باتیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں ترگت الب کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ترگت الب سلطنت عثمانیہ کے اولین جانثاروں میں سے ایک تھے۔ ترگت الب اسلام کے ان عظیم جانثاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو 1 صدی تک دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا اور کفر کا خاتمہ کیا، کئی شہر اور قصبے فتح کیے۔ ترگت الب کی زندگی پہلے ارطغرل غازی پھر ان کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ جنگ کے میدان میں شیر کی طرح لڑتے ہوئے گزری۔ ترگت الب بہت بہادر اور طاقتور جنگجو تھے جو کہ بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری اور ارطغرل غازی کے ساتھ دوستی اور اعتماد کے رشتے کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جی تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے ترگت الب کے بارے میں۔ یہ بات طے ہے کہ وہ لازوال شہرت رکھنے والے جنگجو بہادر تھے جن کا ذکر ترکی کی لوک داستانوں میں آج تک شامل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سرکاری دستاویز نے ان کے جنگی کارناموں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازنطی سلطنت کے دستاویز میں بھی ان کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ یہ 12ویں صدی میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ارطغرل غازی کے ہم عصر اور دوست بھی تھے، مگر یہ ارطغرل غازی کی وفات کے 35 سال بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترگت الب عثمان غازی کے سب سے بااعتماد ساتھیوں میں اور مددگار تھے اور حکومت کے بھی معاون تھے، اور ترگت الب کا یہ ساتھ عثمان غازی کی وفات تک جاری رہا۔ 1299 میں عثمان غازی نے ترگت الب کو اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت الب نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس پر گورنری کی، اور یہ دور یہاں کے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ عثمان غازی جو کہ برسا کے محاصرے میں 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ترگت الب خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کو کسی بھی محاذ پر اکیلا نہیں چھوڑا۔ اورحان غازی کی فتوحات میں دیگر فوج کے ساتھ ساتھ یہ بھی جنگ میں شامل ہوتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے قدیم دستاویز کے مطابق ترگت الب 1291 میں خواجہ حصار کی دوسری فتح کے موقع پر عثمان غازی کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہوتی پھر بھی وہ بخوبی لڑتے تھے۔ ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا، اور یہ واحد جنگجو تھے کہ جنہوں نے تیغ و سنان کی بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ یہ وہ جنگجو تھے کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی 3 نسلوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ ترگت الب نے عثمان غازی، ارطغرل غازی اور اورحان غازی ان تینوں کو دور میں سپاہیوں کے سربراہ رہے۔ ان جنگوں میں انہوں نے 7 کلہاڑیاں استعمال کی۔ ترگت الب کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو بھی مانا جاتا تھا۔ آج بھی ان کا کلہاڑا ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے، اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑے کو دیکھنے کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ ان کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال ایک مشہور جنگ میں لڑتے ہوئے تب ہوا تھا جب وہ ایتھرونوس قلعے کی فتح کرنے کے لیے اورحان غازی کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تھی تب ان کی عمر 126 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی۔ ان کا مقبرہ ترگت الب گاؤں اناگول ترکی کے اسی شہر کے قبرستان میں واقع ہے جس کو انہوں نے فتح بھی کیا تھا۔ جی تو دوستو، ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا لائک کر لیجئے گا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں دندوز بھی کون تھا۔ سلیمان شاہ ایک کائی قبیلے کے سردار تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک دندوز بھی تھا۔ یہ عمر میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی اول عثمان غازی کا چچا بھی تھا۔ 1210 میں پیدا ہوا۔ یہ ایک مشہور اور بہادر جنگجو تھا۔ اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی طرح سلطان عثمان غازی کا لقب بھی اس نے حاصل کیا تھا۔ غازی کا لقب بھی حاصل کر چکا تھا۔ اپنے بھائی ارطغرل کے ساتھ وفادار تھا۔ دندوز بے نے اپنی ساری زندگی اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے لیے وقف کر دی۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد کئی قبیلے اور دیگر ہمسایہ قبائل چین کو بے چین ہو گئے تھے۔ دندوز بے ان کے اتحاد کے خواہش مند تھے
اور انہیں کئی قبیلوں کا اگلا رہنما بننے میں بھی دلچسپی تھی، لہٰذا اس نے اگلے رہنما ہونے کے لیے خود کو بطور امیدوار پیش کیا۔ لیکن تقدیر دندوز بے کے رخ کی طرف نہیں تھی، لہٰذا عثمان غازی کے والد نے ارطغرل غازی کو رہنما بنا دیا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کمزور شخصیت کا مالک تھا، اس سے کافی مرتبہ غلطیاں بھی ہوئیں۔ یہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد خود کو اگلا جانشین بھی سمجھنے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب عثمان غازی نے یونان کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اسے قبیلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ دندوز بے کچھ فیصلوں میں عثمان غازی کے خلاف بھی تھا، تاہم عثمان غازی نے اپنی تلوار نکالی اور کہا جاتا ہے کہ اس نے دندوز بے کو مار دیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دندوز بے کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسی قبیلے کے سب سے مشہور سردار کے بارے میں، اور ارطغرل غازی کے جو سب سے وفادار ساتھی تھے ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں سلیمان شاہ، سلطان سلیمان شاہ۔ سلطان سلیمان شاہ قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جو تقریباً 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا، اور ترک قبیلوں میں یہ سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا، اور یہ قبیلہ بہت بہادر اور جنگجو بھی تھا۔ سلیمان شاہ کی پیدائش 1178 میں ہوئی۔ قتلمش کے بیٹے اور ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان غازی کے دادا بھی تھے، جس کا تعلق اوغوز ترکوں سے تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزم کی قوت اور طاقت بہت زوروں پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوکیوں کی بہت ساری جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے، اور اب ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی ریاستوں کو فتح کرنا تھا۔ لیکن عین اسی وقت جب کہ وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے تیار تھے، چنگیز خان کے خونی طوفان نے خوارزم کی شاہی سلطنت کو تہ و بالا کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے تھے اور یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف چلے گئے تھے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کیا، اور اس طرح وہ ترکمانی کہلائے۔ اور ان میں سے بعض ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہیں ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آب و اجداد کا قبیلہ بھی کہا جاتا ہے، جو اوغوز کے قبیلے کا ایک ہی حصہ تھا۔ یہ ایک کائی قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آ گئے، وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت سے سلجوکی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پہ پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا، اور یہاں پر ان کے قبیلے کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سفر کرتے کرتے سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات میں پہنچے۔ یہاں پر کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اخلات کے حکمران سے بھی ان کے اچھے تعلقات بن گئے تھے، لیکن جب سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کو منگولوں کی جانب سے خطرہ لاحق ہوا تو وہ یہ علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جب سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے والے اخلات میں تھے، اس دوران سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے لوگ انہوں نے اس قبیلے میں بہت اچھا نام پیدا کیا تھا، لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے مسلسل خطرہ لاحق تھا۔ اس لیے سلیمان شاہ نے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 میں اخلات شہر چھوڑ دیا، تھوڑا عرصہ یہاں پر قیام کیا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت حلب شہر کی طرف ہجرت کر۔ جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے آدمی اناطولیہ کے شہر اخلات میں مقیم تھے، اس دوران انہوں نے چند نمایاں کام کیے تھے۔ نمبر 1، شمال کے مسیحی دہشت گروہ اخلات کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلیمان شاہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کا خاتمہ کیا، اخلات میں امن و امان قائم کیا۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ 1236 میں ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور وفات پا گئے، اور ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ ان کا مزار ترک کا مزار بھی کہلاتا ہے۔ بے شمار لوگ ان کے مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور مکمل دیکھیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کونور علب کے بارے میں۔
سلطنت عثمانیہ میں کورنور علب کا کردار، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کائی قبیلے کا سردار بننے سے پہلے عثمان غازی نے بہت ساری مہموں میں حصہ لیا تھا، اور ان تمام مہمات میں کچھ عثمان غازی کے ساتھی تھے اور کچھ ان کے قریبی دوست بھی تھے، اور یہ سب مختلف مہمات اور شکار پر جاتے تھے۔ کورنور علب بھی ان میں سے ایک تھے۔ جیسے عثمان غازی اور بھی ساتھی تھے، ترگوت علب، سامچا چاوش، عبدالرحمن علب، اور پھر کائی قبیلہ کا سردار بننے کے بعد یہ تمام قریبی دوست عثمان غازی کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈر اور وفادار ساتھی بن گئے تھے۔ ان کمانڈروں نے بہت سارے علاقوں پر حملے کیے جس سے سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں ان کمانڈر اور خاص کر کورنور علب کی محنت کا راز چھپا ہوا ہے۔ پھر جب عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے عظیم حکمران بن گئے، اس وقت کورنور علب ان قابل اعتماد کمانڈروں میں سے ایک تھے جنہیں جنگی محاذ پر گرفت حاصل تھی۔ کورنور علب جنگی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ کورنور علب ان پہلے کمانڈروں میں سے بھی ایک تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات انجام دیں اور اس کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا۔ سلطان عثمان غازی کی وفات کے بعد کورنور علب اورحان غازی کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈر بھی تھے۔ کورنور علب کو سلطان عثمان غازی کے دور میں بحیرہ اسود کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ اس مہم کے دوران انہوں نے اکیازی، دریا میلن اور مدنور جیسے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا۔ ان علاقوں کو ترکی کے صوبہ دوزے میں کورنور علب ٹاؤن شپ کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ اوڈوس کیسل کی عظیم فتح میں کورنور علب بھی عبدالرحمن غازی کے ہمراہ تھے۔ کورنور علب 1326 عیسوی میں بڑی جنگی جہاز اور فوجی انتظامیہ کی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن فتح ایزنک کی تیاری کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کورنور علب کو کورنور علب ٹاؤن شپ میں ہی دفن کیا گیا تھا، جس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ارطغرل غازی کی قبر کے باہر ہی ان کی قبر ہے۔ ترکی کے جن علاقوں کو کورنور علب نے فتح کیا تھا، آج بھی ان قصبوں اور دیہاتوں کے نام کورنور علب کے نام پر رکھے گئے تھے، جیسے کورنور بیکیوساسی، کورنور ڈائناسا وسایا ان کے نام پر ہیں، اور ان کی بہادری کو کورنور علب کے گاؤں کے قبیلے نے بھی رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کورنور علب کے نام سے منسوب ایک میوزیم بھی تھا جو کہ 8 نومبر 1994 کو وزارت ثقافت کے ذریعے ترکی کے صوبہ دزس میں کھولا گیا۔ یہ میوزیم 3 قبائلی نمائش ہال، ایک کانفرنس روم، ایک لیبارٹری روم، سٹاک روم اور ایک انتظامیہ کے کمروں کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں تقریباً تمام مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء موجود ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر سال اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سیریز کے آخری کریکٹر کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس سیریز کا آج کا ہمارا آخری جو کریکٹر ہے وہ ہے عثمان غازی سلطان اول۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا کسی قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے، سلطنت عثمانیہ۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ تقریباً 600 صدیوں تک قائم رہی۔ اس سلطنت میں ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور فرما رواں بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے اس سلطنت کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچایا۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کے بعد جانشین ان کا بیٹا سلطان عثمان غازی بنا۔ عثمان غازی 1258 میں سوگوت میں پیدا ہوئے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح سلجوکیوں کے ساتھ وفادار تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلطان عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوکی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوکیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ سلطان عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور
یعنی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان عثمان غازی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے عقل مند حکمران تھے، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے تھے۔ ان کی زندگی سادہ تھی اور انہوں نے کبھی بھی دولت جمع نہیں کی تھی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھے، اور ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی ان کا نام عزت سے لیتی ہیں۔ اس کے بعد بلکہ یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان غازی کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی سلطان عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ نوجوانی کی عمر میں سلطان عثمان غازی ایک بزرگ شیخ آداب علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی بھی تھی جس کا نام مال خاتون یا اس خاتون کے نام کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ سلطان عثمان غازی نے ایک زبردست خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ سلطان عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی کہ اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا سے مراد دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ سے مراد کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس مراد ہے۔ عثمان غازی نے یہ خواب جب اپنے استاد بزرگ کو سنایا تو اس کے بعد اس بزرگ نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کرنے کی خواہش کر دی، اور اس طرح کچھ ہی عرصے بعد سلطان عثمان غازی کی شادی اپنے استاد بزرگ کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ یہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب اصل میں سلطنت عثمانیہ کی فتح سے متعلق تھا۔ شہر سے مراد قسطنطنیہ تھا جسے سلطان عثمان تو فتح نہ کر سکا، لیکن بعد میں یہ شہر فتح ہو گیا تھا۔ سلطان عثمان غازی بیماری کی حالت میں 1223 عیسوی میں وفات پا گیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں چلی جتنے عرصے تک آل عثمان یا سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے، اور تاریخ میں نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے اگرچہ زیادہ بڑی تھی، لیکن اس میں آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں ملی ہوں گی۔ ہم نے یہ معلومات بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد، بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد، ویکیپیڈیا کو دیکھنے کے بعد، اور یہاں تک کہ دولت عثمانیہ کے 2 پارٹس ہیں ڈاکٹر عزیر نے لکھی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، تاریخ پنجاب، تاریخ آرائیاں اور بہت ساری بکس کو پڑھنے کے بعد جا کر ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو پسند کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنے دوستوں کا، آس پاس کے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ کس بارے میں جو ہے وہ سیریز شروع کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔